سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفحات پر مشتمل ایک پرپوزل پیش کیا ہے جس میں اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا اور بتایا کہ نیوم کا مطلب جدید مستقبل ہے اور یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ یہ شہر کیوں تعمیر کیا جا رہا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کے متعلق کیا پیش گوئی کی تھی، یہ سب کچھ ہماری اس ویڈیو کے موضوعات ہیں۔ میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب سلیم یوٹیوب چینل۔ تو ویڈیو دیکھنے سے قبل ہمارے چینل قلب سلیم کو سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتا رہے۔ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودی عرب میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا اور وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید محل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قیام کے بارے میں جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسی مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے اور اس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ کو تبدیل کیا گیا۔ تعمیر کے بعد سے یہ محل اب تک ویران پڑا ہے اور اس کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ اس محل کی جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہی وجوہات کے بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجالی محل کا نام دے رکھا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتاح سعودی شہزادے محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں، جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ ریڈ سی کے کنارے پر آباد کیا جانے والا یہ شہر جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے، یا دجال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس کی تعمیر پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودی عرب کو کون دے رہا ہے؟ اور اس کا جواب ہے یقیناً اسرائیل۔ اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں بند ضرور رہا ہے مگر اس کا مکمل کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضے کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا، جو صہیونیوں کا ایک ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا لازمی ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے علاقے بھی شامل تھے۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے نیوم شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر دراصل گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ سلیمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کر دیتے ہیں یا انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ اس حجاز مقدس پر کہ جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، پر ایک ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں اپنی مرضی کا لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم پھر سکتی ہیں اور جو پابندیاں سعودیہ میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان سے مکمل آزادی حاصل ہوگی۔
اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ یہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات یہاں موجود ہوں گی جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسیاں، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی کہ عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹ روبوٹک لڑائیاں ہوں گی، اور اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائنوسور روبوٹس کی شکل میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا جہاں بڑے بڑے لگژری ریسٹورانٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 1200 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنایا جائے گا اور ایسی پالیسیاں یہاں ترتیب دی جائیں گی جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہودی سعودی عرب کے کافی حصوں پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے، اور رہی بات سعودی بادشاہوں کی تو وہ اس وقت مکمل طور پر یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا تھا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اصطلاحات کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یعنی کہ یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندی لگا دی کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کی بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالر کی امداد دے دی۔ ان سب حالات کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جہاں یہودیوں کے مظالم ہوں، یہودیوں کی ناجائز قبضے ہوں یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں سعودیہ اور ایران جنگ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد سعودیہ نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت تمام آل سعود، آل مسعود قطر کے خلاف میدان میں آ گئے، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر کئی عرب ریاستیں بھی شامل ہیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت پر بیٹھے صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ اس سب میں نہایت ہی دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ صیونی جس زمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جسے 7 سمندر بھی لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں، جن میں ان ممالک کی پالیسیاں صیونی خود چلائیں، مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسرا آپشن جنگ کا تھا۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں، اور آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر دیا ہے۔ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کرا کے تباہ کر دیا گیا۔ 5واں ملک سعودی عرب خود ہے، اور سعودیہ کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا مستقبل قریب میں کر لے گا۔ اگر ہم موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہوگا، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضے کی جنگ شروع ہونا باقی ہے کہ جو موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یقیناً یہ وہی جنگ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصارہ اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی
نیٹو اور یورپی یونین ہی ہے۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یا آرماگیڈن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیوں اور عیسائی صہیونیوں میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، جنگ ہرمجدون کا آغاز۔ دوسرا، مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تیسرا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام، اور اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کرنا۔ عیسائی اور یہودی صہیونیوں میں اختلاف صرف اس ایک بات پر ہے کہ یہودی صہیونی کہتے ہیں کہ دجال مسیحا بن کر آئے گا، جبکہ عیسائی صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا بن کر آئیں گے۔ گریٹر اسرائیل اور اس جنگ میں صہیونیوں کے مقاصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، جس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ اسی لیے یہودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت سے ایک لمبے عرصے کے لیے الجھا دیا جائے اور اس دوران عرب میں وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں۔ دوسری بڑی رکاوٹ ترکی، قطر اور ایران ہے۔ تینوں ممالک فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان بھی مسلمانوں کو جگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، مگر ان کے خلاف بھی عرب بادشاہوں اور صہیونیوں کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ 2016 کی ترکی کی بغاوت بھی اسی کڑی کا ایک حصہ تھی۔ قطر اور ایران بھی گریٹر اسرائیل کے سخت خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر اور ایران کو بھی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ہم بہت جلد قرب قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک طرف پاکستان بھارت سے غزوہ ہند لڑ رہا ہوگا اور دوسری جانب تیسری جنگ عظیم یا آرماگیڈن عرب پر نافذ کر دی جائے گی۔ صہیونی دجال کی آمد سے قبل سعودیہ کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں، اور یہ شہر بھی اسی مقصد کی خاطر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ صہیونی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، اور اس شہر کے بننے سے یہودیوں کو 2065 کلومیٹر کے علاقے تک رسائی حاصل ہوگی، جہاں وہ ایک بہت بڑی بندرگاہ بنائیں گے جس سے وہ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے، اور یہاں رہ کر سعودیہ کی معیشت کو بھی کنٹرول کریں گے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودیہ میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی یہ سب سے اونچی عمارتیں عرب میں ہی کیوں موجود ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سامنے آتی ہے، جس کی رو سے عرب کے بدو کے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہ تھے، وہ قیامت سے قبل ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں موجود ہیں۔ دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہو چکا ہے، تاکہ مسلمان خود کو دجال کے فتنوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے، امت مسلمہ کو دجال اور دجالیوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور امت مسلمہ کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔